أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العظیم. لفظوں کے معانی دیکھیں. وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاق وعدہ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا تعبدون نہیں تم عبادت کرو گے، الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور کہو لوگوں سے اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر تم نے منہ پھیر لیے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں نے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم اعراض کرنے والے ہو. یہ الفاظ کے معنی تھے، تو اس کی تفسیر اب ہم دیکھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ جب ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے. یہ اس وعدے کا ذکر ہے جو ان کے انبیاء کی حیاتی میں، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور وہ وعدہ یہی تھا، لا تعبدون الا اللہ. وعدہ کیا ہے؟ وعدہ کرو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. تو یہ حد تھا، اور اس کے بعد حقوق ادا کرنے ہیں لوگوں کے. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا، اور یہی دعوت تمام انبیاء کی ہے. جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے یہی دعوت دی، لا تعبدوا الا اللہ، نہ عبادت کرو مگر اللہ سبحانہ وتعالی کی. اور یہ سب سے بڑا اور اہم حق ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے. جتنے بھی رسول آئے آپ سے پہلے، سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی، انہ لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاعبدونی بس میری عبادت کرو. اور یہ سب سے پہلا حق ہے اللہ کا.
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم جلیل القدر صحابی، علماء صحابہ میں سے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت اعزاز بخشا، حرام و حلال کے بارے میں سب سے بڑے عالم صحابہ میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں قاضی اور معلم بنا کر یمن بھیجا، اور جب آپ فتح مکہ کے وقت جا رہے تھے، اس وقت پیچھے خلیفہ بنایا تو معاذ بن جبل کو قاضی اور معلم مدینے میں۔ اس قدر جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ تمہیں پتہ ہے اللہ کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر، اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے اوپر؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ اور بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک باللہ شیئا، اللہ اس کو عذاب ہی نہ دے جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، یہ بندے کا حق ہے۔ حضرت معاذ بڑے خوش ہوئے، اللہ کے رسول الا ابشر الناس، میں جا کے لوگوں کو بتاؤں؟ کہا لا تبشرہم فإنہم یتواکلوا، پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے تواکل کر کے کہ اللہ پہ امیدیں باندھ کے اور عمل نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث میں، یہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کا حق بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور اسی پر اللہ کا ایگریمنٹ ہے بندوں کے ساتھ کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کریں گے وحدہ لا شریک کی، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، تو اللہ کا ایگریمنٹ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو یہی میثاق ان کے ساتھ تھا، لا تعبدو، نہیں عبادت کرو گے، لا تعبدون الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور اس کے بعد مخلوق کے حقوق ہیں، اللہ کے حق کے بعد مخلوق کے حقوق، اور مخلوق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حق الوالدین کتنی آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، سورہ لقمان کی آیت ہے، انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، یعنی میری شکر گزاری کرو، شکر گزاری توحید ہے، اور والدین کی بھی شکر گزاری کرو، ولوالدیک، اپنے والدین کی شکر گزاری ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنایا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کتنی آیتیں ہیں، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد جو حقوق ہیں والدین کے بعد، وہ ہیں وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے۔ اور رشتہ داریاں جو ہے نا، یہ
والدین ان کا جو ہے وہ اساس ہے. ایک وہ رشتہ داریاں ہیں جو والد کی طرف سے ہیں اور ایک وہ رشتہ داریاں ہیں جو ماں کی طرف سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ کون سا عمل ہے جو افضل ہے؟ ای العمل افضل. اور یہ حدیث اس کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے یا رسول اللہ ای العمل افضل، کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ فضیلت فضیلت اسی عمل کی ہے جو اللہ کا محبوب عمل ہے، اس کے سوا کسی عمل افضل نہیں ہوتا کوئی. تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتی، کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے. پھر فرمایا کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی. تو فضیلت سب سے پہلے نماز کی آئی، کیونکہ وہ جو کہا نا لا تعبدون الا اللہ، نہ عبادت کرو اللہ کی، نہ عبادت کرو کسی اور کی سوائے اللہ کے. لا تعبدون الا اللہ، یعنی ایمان جو ہے نا وہ عبادت ہے. اور عبادت میں سب سے پہلا نمبر کس بات کا ہے؟ نماز کا ہے. نماز اساس ہے دین کی، رکن ہے دین کا، عماد الدین ہے. اس لیے سب سے افضل عمل نماز ہے اور ایمان ہے نماز. اللہ کے ساتھ عہد ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العہد الذی بیننا وبینکم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. ہم سمجھتے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا، نماز نہ کیڑی گل ہے جی، یہ تو پڑھ لیں بڈھے ہوں گے. کفر کر رہے ہو، تمہیں گارنٹی ہے کہ تم نے بوڑھا ہونا ہے؟ اور بوڑھا ہو کے اس کے بھی دل پھر سخت ہو جاتے ہیں، ایسے زنگار چڑھتا ہے کہ انسان کو توفیق ہی نہیں ہوتی. ایسے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں کہ مسجد کی طرف اٹھنا گوارا نہیں ہوتا، 2 منٹ بیٹھنا گوارا نہیں. اگر ایسا حالت ہے انسان کی تو استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ مجھے یہ توفیق نہیں مل رہی، تیرے گھر میں بیٹھنے کا میرے اندر حوصلہ نہیں ہو رہا، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے. اللہ تو معاف فرما دے اور مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں. اس لیے ہر نماز میں یہ دعا کی جاتی ہے. نماز کے بعد اللہ کے رسول نے وصیت کی کہ یہ دعا کبھی نہ بھولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اللہ تو میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں، تیری عبادت کروں. تو عبادت میں سب سے پہلا نمبر، سب سے افضل وہ نماز ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ای العمل افضل، فرمایا الصلاۃ علی وقتها ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ بر الوالدین، پھر اس کے بعد بر الوالدین ہے. ثم ای، فرمایا پھر کون سا؟ الجہاد فی سبیل اللہ. اسی طرح ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے پوچھا سوال، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا تیری ماں. ثم من، اللہ کے رسول پھر اس کے بعد؟ پھر فرمایا امک، تمہاری ماں ہی حقدار ہے. پھر پوچھا ثم من؟ قال اباک، پھر تمہارا والد. اس کے بعد فرمایا ثم ادناک ادناک، پھر تمہارا قریبی قریبی قریبی. یہ قرابت داری جو ہے، یہ وذی القربا کی تفسیر میں یہ بات آ رہی ہے. ادناک ادناک ادناک، جو تمہارا قریبی رشتہ دار ہے. اور قربت یہ اساس ہے والدین اور یعنی ماں اور باپ.
ماں کی طرف سے خالائیں ہیں، خالو ہیں، ماموں ہیں اور ان کی اولاد ہے، اور والد کی طرف سے چچے ہیں، تائے ہیں، دادے پردادے، آگے نسل ہے اور ان کی آگے اولاد ہے، تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں حسن سلوک کے، وذی القربا۔ اس کے بعد آئے والیتامى، پھر حقدار کون ہے معاشرے کے اندر؟ وہ ہے یتیم، اور یتیم وہ ہوتا ہے جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ بلوغت کو نہ پہنچا، جب بالغ ہو جائے پھر اس کا یتم ختم ہو جاتا ہے، تو وہ یتیم، والیتامى، یتیم کی جمع ہے والیتامى۔ تو یتامہ کے بعد والمساکین، تو یہاں پہ کہ بنی آدم جو ہیں اگر اس کی ماں ہو تو وہ یتیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس میں بھی اقوال ہیں کہ جس کی ماں فوت ہو جائے وہ بھی یتیم ہے۔ خیر، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک۔ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، حاجات ضروریہ ان کے پاس نہ ہو اور وہ محتاج ہوں، یعنی کھانے کو نہ ان کے پاس ہو، رہنے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو، رہ نہ سکیں، ایسے لوگ وہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ والمساکین، اور اس کے بعد معاشرے کے اندر عام لوگوں کا ذکر ہے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے کہو اچھی بات۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلا نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، اور سلام کرو، السلام علیکم، اچھی بات ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرے کے اندر محبت کو رواج دیتی ہیں۔ وقولوا للناس حسنا، اور بہترین اچھی بات پتہ کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس سے بہتر بات کوئی نہیں، کیونکہ آپ ایسا بھلا کر رہے ہیں کسی کا کہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا۔ اگر آپ کسی کو نیکی کی رغبت دلا رہے ہیں تو آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کو ثواب ملے گا بلکہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور معاشرے کے اندر اس طرح نیکی عام ہوگی۔ برائیوں سے جب روکیں گے تو برائی کا ستباب ہوگا، اگر آپ برائی سے نہیں روکتے ہیں تو معاشرے کے اندر ایسی پھیلے گی کہ پھر تم بھی اور تمہارا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے سب سے بہترین بات وقولوا للناس حسنا کے اندر وہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، کوئی نیکی معمولی نہیں ہوتی، کیونکہ اجر اللہ نے دینا ہے۔ اسی طرح کسی گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھو کہ یہ تو چھوٹا سا ہے، یہ پہاڑ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے بنے ہیں، تو یہ جب بڑھ جاتے ہیں تو انسان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے کہو اچھی بات۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ نماز قائم کرنا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کا جہاں بھی حکم آیا اقیموں کا آیا، قائم کرنا، تو نماز قائم کرنا، سنت کے مطابق ادا کرنا، وضو اچھی طرح کرنا، وقت پہ ادا کرنا، باجماعت ادا کرنا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اس میں نماز کے اندر خشوع و خضوع اور حضوری قلب کا اہتمام کرنا، اور زبان سے جو کہہ رہے ہیں دل کو حاضر رکھنا کہ زبان کیا کہہ رہی ہے، اور اس احساس کے ساتھ کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں،
اگر یہ نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ تو ہونا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر یہ احسان ہے، پھر آپ کی نماز میں لذت بھی آئے گی اور سرور بھی آئے گا، پھر وہ نماز ہوگی جو برائیوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز برائی سے اور بے حیائی سے اور برے کاموں سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب جو تم نماز پڑھ رہے ہو اس پہ نظر ثانی کرو، اس میں کوئی کوتاہی ہے، اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس کو قائم کرو، وہ کمی دور کر لو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ان سے اللہ کا ایگریمنٹ تھا، یہ اس کی شکیں تھیں۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، اس عہد کو توڑ دیا، ان میں سے کسی بات کو پورا نہیں کیا، اس عہد میں سے کسی کو پورا نہیں کیا۔ توحید کا عہد تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچڑے کی پوجا کی۔ توحید کا عہد تھا، حضرت عزیر کو کہا اللہ کا بیٹا ہے۔ توحید کا عہد تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، سب سے بڑھ کر مشرک ہوئے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا تھا، سب سے بڑے ظالم ہوئے۔ ہسٹری ان کی دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، سب سے بڑا ظالم دنیا میں یہودی ہے۔ یہ فلسطین اور غزہ کی پٹی آج بھی گواہی دے رہی ہے، یہ بلکتے ہوئے روتے ہوئے بچے اور یہ شہداء کی لاشیں، عورتوں کی، بچوں کی، اور ان کی بمبارمنٹ جہازوں سے، توپوں سے، پورے شہر کی تباہی، انسانیت اور مساوات کا درس دینے والے خاموش ہیں۔ سب سے بڑا ظالم یہودی ہے۔ ان کو حکم کیا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہر کام کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ نماز کا حکم تھا، کبھی انہوں نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ زکوٰۃ دینے کا حکم تھا، سب سے بڑا بخیلی دنیا میں بخل اور مال کا پجاری یہودی ہے۔ سب سے دنیا کی بڑی دولت انہی کے ہاتھوں میں ہے، لیکن پھر بھی ایسا حرص ہے کہ ان کا حرص ختم نہیں ہوتا، اور ایک دمڑی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے روادار نہیں ہے۔ ثم تولیتم، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، تھوڑے سے لوگ رہے جو نہیں پھرے، وانتم معرضون، اور تم پھرنے ہی والے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں ان کی جو تھی نا باتیں بتائی ہیں، اور بنی اسرائیل کی باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہے نا ان میں یہی بیماریاں سرایت کرنے والی ہیں، تاکہ ان بیماریوں سے اگر وہ ہلاک ہوئے ہیں تو تم اس ہلاکت سے بچ جاؤ۔ اور یہ ایگریمنٹ جو ہے نا ان کے ساتھ، یہ تمہارے ساتھ بھی ہے، سورہ نساء میں آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی حقوق، یہی آیت مسلمانوں کے لیے بھی نازل کی ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے جب وہ سورہ النساء میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو وہ آیت آپ کو سنا ہی دی جائے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْجُنْبِ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے اس کی تفسیر۔ وہی احکامات جو بنی اسرائیل کو دیے تھے وہی ہمیں بھی ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور جو حقوق کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم وہ حقوق ادا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔